ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک عظمت و شان والا رسول بھیج دیا ہے جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں برائیوں سے پاک صاف کرتا ہے، لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ یہ لوگ آپ کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، کسی بندے کا اپنا کچھ نہیں ہے جب تک اسے اللہ عطا نہ فرمائے، اور ایسی نعمتیں کہ اگر آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور دیکھنے کے لیے نکلے تو جب پتھروں کی قسموں میں دیکھنے جائے تو عجیب طرح کے پتھر، عجیب رنگ، عجیب ان کی قیمتیں۔ ایسے ہی طرح کی زمین کے اندر اللہ نے کھانے بنائی ہیں، کہیں پر نمک ہے، کہیں سوڈا ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں پانی ہے، کہیں پیٹرول اور ڈیزل ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے جو پیڑ پودے اور کھانے پینے کے سامان پیدا فرمائے، کتنی قسم کے چاول ہیں، کتنی قسم کے گیہوں ہیں، کتنی طرح کے پھل ہیں، کتنی طرح کی ترکاریاں ہیں، کہاں تک گنے گا آدمی؟ دریاؤں میں چلا جائے تو دیکھے کیسی خوبصورت مچھلیاں ہیں، کیسی قیمتی مچھلیاں ہیں، کیسی کھانے میں لذت کی اور مزے کی مچھلیاں ہیں۔ اگر مچھلیوں کی قسمیں گننا شروع کرے تو وہ بھی نہیں گن پائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ نعمتیں دے کر اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا ہے، لیکن جب اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا تب فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر یہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں جو یہ عظمت اور شان والا رسول بھیج دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور ذات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے۔ اگر ایک پلے میں ساری نعمتیں رکھ دی جائیں تو حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس نظارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی کہ اے ہمارے رسول، ہم نے تمہارا جسمانی وزن چاہے کم ہو لیکن روحانی وزن اتنا رکھا ہے کہ اگر ہم اسے ظاہر کر دیں تو ایک پلے میں آپ ہوں اور ایک پلے میں پوری کائنات ہو تو آپ کی برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہاڑیوں کے بیچ میں تنہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ تھوڑے سے ذرا اوپر معلق رہے، اور ایک اللہ کی طرف سے وہ روحانی ترازو لے کر آئے اور مجھے یہ نظارہ دکھایا کہ ایک پلے میں مجھے رکھ رہے ہیں اور ایک پلے میں 2 آدمیوں کو رکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے رکھا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا اور ان کا ہلکا ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک پلے میں 5 کو بٹھالا، ایک میں مجھے بٹھالا، تو پھر بھی میں ان سے بھاری ہو گیا۔
پھر انہوں نے ایک پلے میں 10 کو رکھا، ایک میں مجھے رکھا، اور جب مجھے رکھا تو میں ان پر ایسا بھاری ہوا کہ پلہ ان کا ایک دم اوپر کو گیا اور ایک گرنے سے بچے وہ لوگ۔ یعنی یہ دکھایا کہ آپ کے وزن کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا فرشتہ اس فرشتے سے کہنے لگا کہ اگر ایک پلے میں محمد مصطفیٰ کو بٹھا لو اور ایک میں سارے انسانوں کو بٹھا لو تب بھی وہ ان کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وزن تو وہ ہے جو ہم اور آپ دنیا کے ترازو سے تول لیتے ہیں، مگر ایک وزن وہ ہے جو ان دنیا کی ترازوؤں میں نہیں تولا جاتا، وہ تو روحانیت کا وزن ہے، اور اللہ کی طرف سے جو روحانیت والے ترازو ہیں ان میں تولا جائے گا۔ اور وہ ترازو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی دکھائے گا، مگر کب دکھائے گا؟ میدان محشر میں دکھائے گا کہ ایک پلے کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلے میں گناہ رکھے جائیں گے۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہے تو آدمی کامیاب ہے، اور خدا نخواستہ گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب نیکیاں اور گناہ ہم یہاں کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں کسی بھی دنیا والے کے یہاں ترازو میں تلوانے جائیں کہ بھائی ذرا تول کے دیکھ لینا ہماری اب تک نیکیاں کتنی ہو گئیں، گناہ کتنے ہو گئے، کیا وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کے پاس مادی ترازو ہے، اور یہ نیکیاں اور گناہ عالم آخرت کی باتیں ہیں، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، یہ ان ترازوؤں کے اندر نہیں تولی جاتی۔ اور وہ مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے اتنے گناہ ہوں گے کہ ساری زندگی کے گناہ ہی گناہ، رجسٹروں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، ایک پلے میں وہ رکھے جائیں گے اور ایک پلے میں ایک چھوٹا سا پرزہ ہوگا کہ اس نے سچے دل سے پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب دوسرے پلے میں وہ پرچہ رکھا جائے گا تو چھوٹا سا پرچہ سارے رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میرے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس پرچے میں میرا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روحانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم اطہر پر بھی اس وزن کو پیش کرتا تھا، اس وزن کا نام ہے وحی۔ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس کا اتنا وزن ہوتا تھا کہ عام انسان کا دل اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کی ران پر گھٹنا ایسے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے برابر برابر لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک کی ران دوسرے ران کے اوپر رکھ جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ تم صبح کو سحری جب تک کھاتے رہو جب تک کہ تمہارے سامنے سفید دھاگا اور کالا دھاگا الگ الگ نظر نہ آنے لگے۔ تو ان صاحب نے کیا کیا کہ ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا، تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور جب سحری کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے دونوں دھاگے نکال کے سامنے رکھ لیے۔ اس زمانے میں چراغ وغیرہ لائٹ وغیرہ ہوتی نہیں تھی۔ جب دن کا اجالا آئے گا، جب فجر طلوع ہوگی تو اس وقت تھوڑا تھوڑا اجالا ہو جاتا ہے، تو اس میں ظاہر ہو جائے گا فجر کی اذان سے کچھ پہلے یا فجر کی اذان کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرے میں ایک سا لگتا ہے سب، وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، رسول اللہ میں تو یہ کر لیتا ہوں، ایک کالا دھاگا رکھ لیتا ہوں، ایک سفید۔ حضور ہنسے، فرمایا یہ کالا دھاگا سفید دھاگا تمہاری دنیا کا مراد نہیں ہے، اس سے مراد فجر صادق اور فجر کاذب ہے، کہ جب فجر صادق اور فجر کاذب ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں اور فجر صادق کے ظاہر ہونے سے پہلے تم سحری کھاؤ۔ تو جب صحابہ اس سے دھوکہ کھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب صحابی کی ران پر آپ کی ران رکھی ہوئی تھی تو اس کی وضاحت فرما دی کہ یہاں کون سا دھاگا مراد ہے، یہ دنیا کا دھاگا یا وہ رات کا اندھیرا اور اجالے والا دھاگا۔ تو فرمایا لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، فرمایا من الفجر، کہ وہ فجر کا دھاگا مراد ہے، فجر صادق اور فجر کاذب کا۔ تو اتنا لفظ اترا تھا من الفجر، صحابی فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ پورا قرآن نازل ہوا ہوگا تو کیا عالم ہوگا، ایک لفظ نازل ہوا ہے من الفجر، تو یہ کیفیت ہے کہ ران برداشت نہیں کر پا رہی۔ حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو روحانی وزن عطا فرمایا اس وزن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے تو میں نے بتایا کہ سب کو اپنا اپنا وزن آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، کہ اس دن تمہارے اعمال کا تولا جانا حق اور یقینی ہے۔ فرمایا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور گناہوں کا ہلکا ہو گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوا اور نیکیوں کا ہلکا ہو گیا پس وہ دوزخ میں پہنچنے والا ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ کے اندر جلے گا۔ تو یہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ وزنی نعمت اپنے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ اور کیوں ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وزنی نہ ہوں؟ ساری نعمتیں ملی تو انہی کے صدقے میں ہیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الخلق، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو اپنی مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے ساری مخلوق کو پیدا ہی آپ کے صدقے میں کیا ہے۔ تو جب ساری مخلوق اور ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دے کر تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ اور کیسا اس دنیا کے اندر عالم انسانیت پر ایسا احسان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کے کافروں مشرکوں کا یہ حال تھا کہ جہاں شام ہوتی تھی بس شراب کے مٹکے کھل جایا کرتے تھے، ہر گھر میں شراب پی جاتی تھی، ہر جوانی کی عمر کو جو پہنچ جاتا تھا ہر شخص جوان ہو بوڑھا ہو شراب کے اندر مست ہو جاتا تھا۔ اسی لیے ابتدائے اسلام میں جب مکے کے کافر دشمن اسلام بنے ہوئے تھے اور نماز میں قرآن کو سننا انہیں برداشت نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ظہر کی اور عصر کی نماز خاموشی سے پڑھنے کا حکم دیا کہ بھائی اس وقت یہ ہوش میں ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہوتے ہیں، تمہارا قرآن سنیں گے تو تم سے دشمنی کریں گے، اللہ کے کلام کو برا بھلا کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ حملہ آور بھی ہو جائیں، اور حملہ آور ہو بھی جاتے تھے، مارتے پیٹتے بھی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا چپ کے پڑھو نماز، انہیں آواز ہی نہ جائے، اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور جب شام کو یہ شراب پی کے مست ہو جاتے ہیں، انہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، تو پھر تم زور سے پڑھ لیا کرو۔ اس لیے مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے امام، اور ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں کرتا ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کو پسند فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے اسے قائم فرما دیا۔ ایسے ہی ان کا حال یہ تھا کہ بہت سارے نالائق ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ادھر پیدا ہوئی، انہوں نے کہ لڑکا پیدا ہوا، لڑکی ہوئی ہے کہ لڑکی ہوئی ہے کہ اللہ ہمارے حوالے، اماں چیخ رہی ہے، بھائی چیخ رہے ہیں، گھر والے چیخ رہے ہیں، مگر باپ نے زبردستی چھینا، گڈھا کھودا، زندہ ہی دبایا ہے اس کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ارے وہ وقت بھی تو آنے والا ہے جب زندہ دفن کرنے والے سے پوچھا جائے گا، اور جس کو زندہ دفن کیا گیا اس بچی سے پوچھا جائے گا اے بچی تیرا کیا گناہ تھا، تیرے باپ نے تجھے کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کر دیا۔ تو بچی سے پوچھنا مقصود ہوگا اور باپ کو جتانا مقصود ہوگا کہ ارے اس بے گناہ کا کیا قصور تھا جو تو نے ایسا کیا، اور پھر اس کے عذاب میں کیسا آخرت میں پکڑا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کی برکت سے شراب حرام ہوئی، سارے عرب شراب سے دور ہو گئے۔ لڑکیوں کی اہمیت اور عظمت بیان کی گئی تو وہ لڑکیاں جنہیں زندہ دبا دیا کرتے تھے اب ان کے پیدا ہونے پر وہ خوشیاں منانے لگے، اور انہوں نے ان سے محبت شروع کر دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور انہیں پرورش کر کے پال کے بڑھا کر ادب سکھا کر ان کی شادی کر دی تو
تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اور مجھے جنت میں ایسے رکھے گا، یعنی ہم اور وہ جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ تو یہ لڑکیوں کی عظمت و محبت لوگوں کے دلوں میں اور ان کے لیے مہربانی پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اس عالم انسانیت پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ایسے ہی ان میں قتل و قتال ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ اگر خاندان کا ایک آدمی مارا گیا، انہوں نے اس سے بدلہ لیا، پھر انہوں نے اس سے بدلہ لیا، پھر انہوں نے اس سے بدلہ لیا۔ کبھی دونوں طرف کے دونوں قبیلے اکٹھے ہو گئے، فوجیں بن کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں، دسیوں ادھر کے مارے گئے، دسیوں ادھر کے مارے گئے۔ یہ قتل و قتال کس کی وجہ سے ختم ہوا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد سے یہ ساری پریشانیاں، تکلیفیں اور گناہ دور ہوئے۔ یہ تو دنیا کے اندر آپ کا احسان ہے، اور آخرت میں چونکہ خاص احسان ایمان والا دوزخ سے بچے گا اور جنت کا حقدار ہوگا، تو وہ کس وجہ سے ہوگا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دل سے ایمان لایا اور زبان سے اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا تو آخرت کی نعمتیں کیسے ملتی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگرچہ میرے رسول تمام میری مخلوقات اور کائنات کے لیے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے رسول میں نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر خاص طور سے اے ایمان والو تمہارے اوپر میرا بڑا احسان ہے۔ سب کی رحمتیں ساری مخلوقات کی تو دنیا ہی تک رہیں گی، مگر تمہارے اوپر جو احسان کیا ہے وہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ اور اللہ کی وہ نعمتیں تمہیں ملیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی بشر کے دل پر خیال گزرا ہے۔ وہ نعمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول تمام ایمان والوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر کامل ایمان قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کل عالم کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما، بالخصوص ایمان والوں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی۔